مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ اللہ نے یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کی ہماری نظر میں بہت زیادہ قیمت ہے، اس کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہے، ان سب چیزوں کے بارے میں دو لفظ بتائے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ 2 ٹکے کی چند چیزیں ہیں جو دنیا میں تمہیں دے دی جاتی ہیں۔ اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، اتنی عیاشی، ان سب کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی حیثیت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ 2 ٹکے سمجھتے ہیں بھائی؟ نہیں سمجھتے کہ 2 ٹکے کا کہتے ہیں نا، 2 ٹکے کا آدمی نہیں۔ ایک آدمی کو کسی نے 2 ٹکے کا آدمی، اس نے کہا یار 4 کر دو ٹکے، 2 کم ہو گئے تھوڑے سے، اتنے بھی کم نہیں کرو یار۔ تو اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہے یار؟ گاڑی کا اپنا نشہ ہے بھائی، پیسے کا اپنا نشہ ہے۔ غریب آدمی کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ کہیں کرتا کیا ہے، وہ کہے یار میں تو چوکیدار ہوں گلی کا، تو مالدار آدمی فوراً بھگائے گا اس کو، بھائی تو کہیں اور جا، تو آیا کیوں یہاں پہ؟ وہی تھوڑی دیر میں کپڑے بدل کے، بھیس بدل کے آئے، کرتا کیا ہے؟ کیا بھائی میں بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹی کا میرا کروڑوں روپے کا بزنس ہے، فوراً اس کو بٹھائیں گے، چائے پلائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا کہ بھائی جا کہاں رہے ہو، بیٹھو تو صحیح۔ پیسہ جیسے ہی آتا ہے عزت بڑھ جاتی ہے۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ جب گزرا کرتے لوگ ان سے کہتے حکیم صاحب السلام علیکم، حکیم صاحب جواب دینے کے بجائے کہتے پہنچا دوں گا۔ پھر کوئی گزرتا، حکیم صاحب السلام علیکم، ٹھیک ہے پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہو پہنچا دوں گا، یہ کیا مذاق ہے؟ حکیم صاحب نے کہا پہلے میں جب میں غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا مجھے، اب جب پیسہ آیا ہے تو ہر آدمی سلام کر رہا ہے، تو اصل میں یہ مجھے نہیں، میری تجوری کو سلام ہے۔ جتنے لوگوں نے سلام کیا ہوتا ہے، میں رات کو اپنے خزانے کے پاس جا کے بولتا ہوں تیرے کو وسیم نے بھی سلام کیا ہے، غفار نے بھی سلام کیا ہے، ستار نے بھی سلام کیا، سبکتگین نے بھی تجھے سلام بھیجا ہے۔ بات تو صحیح ہے، پیسہ نہیں ہوتا کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ادھر دولت آئی، پیسہ آیا، لفٹ ہی لفٹ، لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہو۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کی حیثیت میری نظر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ اللہ غلط بات کر سکتا ہے کیا؟ پوچھتے ہیں نا اللہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ دیکھو ہمارے ابا اگر ایسی باتیں کریں کہ بیٹا یہ دولت وولت کچھ بھی نہیں، اب ہم ابا سے کیا کہیں گے؟ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ کے ماموں اس طرح کی باتیں کریں، بولے بھائی بیٹا یہ دولت مولت کچھ نہیں ہوتا، یہ پیسہ ویسا یہ سب 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، آپ بولو گے ماموں خیریت تو ہے آج، زیادہ تو نہیں، کچھ سٹا مٹا لگا لیا، کیا کر لیا آج، کہاں بیٹھ رہے ہو آج کل، کیا خیال ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے جو بات آپ کے ابا کریں آپ ان کو بیوقوف کہو گے، آپ کے ماموں کریں آپ ان کو بیوقوف کہو گے، وہ بات اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ تورات میں بھی کہہ رہا ہے، انجیل میں بھی کہہ رہا ہے، قرآن میں بھی کہہ رہا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں کہہ رہا ہے، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وجہ قرآن میں اللہ نے خود بیان کی ہے، قل افانبئکم بخیر من ذالکم، اللہ فرماتے ہیں تم اس دنیا کو دیکھ رہے ہو، اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے، تم اس کا آخرت سے مقابلہ نہیں کر رہے، کمپیئر نہیں کر رہے اس کو، تم اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے دیکھ رہے ہو۔ دیکھو جب بھی ہم کسی کو کہتے ہیں یہ غریب آدمی، مطلب فلاں کی نسبت غریب، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کی نسبت امیر ہو۔ رکشے والے کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں غریب آدمی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لینڈ کروزر والے کو کہتے ہیں امیر آدمی، لیکن آپ زرداری سے پوچھو تو زرداری کہے گا لینڈ کروزر والے کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے میری نظر میں، کیا خیال ہے؟ اس کو امیر کہے گا وہ؟ لگے یہ کیا لینڈ کروزر کی باتیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، یہ تو ہماری گدھا گاڑی ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور کروڑ پتی لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے یہ تو غریبوں کی ہے
लैंड क्रूजर रीवो शीवो लेके घूम रहे होते हैं 2 टके के लोग, ऐसा ही है ना। और रक्शे वाले को लोग गरीब समझते हैं, हालांकि रक्शे वाले ने पीछे लिखा हुआ होता है, माशाअल्लाह लिखा हुआ होता है, ताकि रक्शे को नजर न लगे। क्या ख्याल है? हलीम की देगों पे लिखा होता है, हलीम की रेडी लगाया होता है ना, उस जूता लटकाया हुआ होता है उसने हलीम की देग पे। जो रेडी में हलीम बेच रहा होता है उसने चप्पल लटकाई भी होती है ताकि मेरे बिजनेस को नजर ना लगे। अब आप बताओ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो हलीम की देग की रेडी देखकर हंसते होंगे ना, बे तेरा उनकी नजर में 2 टके का बिजनेस नहीं है तेरा, और तू जूते लटका रहा है कि नजर ना लगे। रक्शे वाले ने चप्पल लटकाए होते कि नहीं लटकाए होते कि नजर ना लगे? तो मैं उनसे कहता हूं भाई, ट्रक को नजर लगी थी तो रक्षा बना था, अब इसको क्या नजर लगेगी बेचारे को। लेकिन रक्षा वाला चप्पल क्यों लटका रहा है? वो अपने आप को मालदार समझ रहा है, और अल्लाह का शुक्र है समझना चाहिए। क्यों? उसे पता है बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास रक्षा भी नहीं है, वो भीख मांग रहे होते हैं सेठों के पास। खुदा के लिए ज़कात के पैसों से एक रक्षा खरीद के दे दो, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो ये दुनिया चलती है कंपटीशन पे, तकाबुल पे। अमीर अपने से बड़े अमीर की निस्बत गरीब, और गरीब अपने नीचे वालों की निस्बत अमीर है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हम कहते हैं फलां की उम्र बड़ी लंबी। फलां की उम्र क्या है? बड़ी लंबी। क्या मतलब? 80 साल 90 साल तक जिंदा रहा। हम अपने लोगों से उसका तकाबुल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहां 60 से 70 में लोग दुनिया से चले जाते हैं। हदीस में आता है, आमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के दरमियान। अक्सर लोग कब्रिस्तान में जाओ तो 60 से ऊपर 70 से नीचे, ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो जो 80-90 तक पहुंच गया, लंबी उम्र है भाई। लेकिन अगर नूह अलैहिस्सलाम का दौर होता, हम उनसे कहते, नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल तक जिंदा रहे, हम उनसे कहते हजरत मेरे नाना 90 साल में फौत हुए हैं, इतनी लंबी उम्र थी। तो नूह अलैहिस्सलाम के दौर का आदमी कहता, जो उनके दौर में पैदा हुआ, वो कहता भाई तू क्या लतीफा सुना रहा है, ये उम्र तो हमारे यहां दूध छुड़ाने की है। क्या ख्याल है? क्या ख्याल? यही कहते ना, इस उम्र में तो 90 साल में तो हम बच्चों के दूध छुड़ाते हैं, चलना सिखाते हैं बच्चे को। 200-250 साल में जाके कहीं वो शादी वादी की बात कर रहे होते हैं उसकी हम। 300 साल 400 साल, ये तो उनकी निस्बत ये 90 साल की उम्र क्या है? ज्यादा है कम है? बहुत थोड़ी। इसकी कोई औकात 2 टके की है कि नहीं है? वो क्या कहेंगे, यार तुम लोग 90 साल में तुम्हारी उम्र 2 टके की हैसियत नहीं है इनकी, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये दुनिया का जो निजाम चल रहा है ना, ये किस पे चल रहा है? तकाबुल पे। एक के मुकाबले में दूसरे को हम वजाहत करते हैं, और एक के मुकाबले में दूसरे को हम अच्छा, और उससे अच्छे के मुकाबले में इसको हम बुरा। तो ये सारा कंपटीशन पे चल रहा है सारा सेटअप। तभी मैं कहता हूं ना, सियासतदानों में भाई लोग कहते हैं कि भाई किसको वोट दे, सारे चोर हैं। तो मैं कहता हूं भाई हो सकता है कोई कम दर्जे का चोर हो। अगर बिलफर्ज अगर सारे चोर हैं तो उसको दे दो जो निस्बतन कम चोर हो, क्योंकि कोई ना कोई तो आएगा ना, कोई ना कोई तो आएगा। आप वोट नहीं दोगे तो फिर भी तो कोई आएगा ना, तो जो आपको कम चोर लगे उसको दे दो वोट आप। तो अल्लाह मियां ने इस दुनिया को क्या कहा? अल्लाह की नजर में इसकी हैसियत 2 टके की नहीं। उसकी वजह अल्लाह ने बयान की 2 वजूहात। समझते हो? आज सारे फसादात की जड़ दुनिया की मोहब्बत है। कत्ल भी दुनिया के लिए होते हैं, मां बाप की नाफरमानी किस लिए होती है? दुनिया के लिए। लड़कियों से दोस्तियां, जिनाकारियां, ख्वाहिशात के लिए, दुनिया के लिए। हराम कमाता है किसके लिए? दुनिया के लिए। डिप्रेशन में जाता है अगर पैसा नहीं कमा रहा, क्यों जा रहा है? दुनिया की मोहब्बत है। कहते हैं हुब्बु दुनिया रासु कुल्ली खतीआ, हर बुराई की जड़ जो है ना, उसमें दुनिया की मोहब्बत।
اگر آپ کی نظر میں دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی نہ رہے تو کیا آپ جرم ہوں گے دنیا میں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ایک بندے کو ایک شخص آ کے کہتا ہے تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا تو فلاں کو مار دے جا کے، وہ کہے گا اس 1 کروڑ کی ویلیو میری نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے، میں کیوں ماروں جا کے؟ اور اگر دنیا سے محبت ہوگی تو کہے گا یار 1 کروڑ کے تو 50 بھی دے گا تو میں 6 بندے مار دوں گا، 50 لاکھ ہے بھائی، 6 پتہ نہیں کتنے رکشے آ جائیں گے اس میں۔ کیا خیال ہے؟ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ باپ کے سامنے انسان اونچی آواز سے بات کرتا ہے، بتاؤ جائز ہے حرام ہے؟ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی محبت۔ کیوں انسان کو جب غصہ آتا ہے وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنے غصے کو جاری کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اس سے سکون میں آ جاؤں گا، یہ نہیں دیکھتا سامنے والا بڑا ہے چھوٹا ہے، کیا ہے؟ سکون۔ تو یہ سکون کی لالچ، یہ بھی تو دنیا ہے نا، یہ کیا ہے؟ خواہش پوری کر رہا ہے نا۔ اللہ کے لیے اگر اللہ کی اہمیت دل میں ہوگی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ہمارے نیک بندے جن کی نظر میں دنیا کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے، انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ غصہ جاری کرنے کا موقع ہے یا نہیں ہے۔ تو جب باپ آئے سامنے، ماں آئے، تو انہیں پتا ہے یہاں غصہ جاری نہیں کرنا، تو اب ان کا دل تو چاہ رہا تھا غصہ جاری کریں، دل تو چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں پتا ہے اگر غصہ جاری کر دیا ہم نے تو وہ دنیا جو 2 ٹکے کی ہے اس کا سکون تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مل جائے گا، لیکن وہ نعمتیں جن کی حیثیت بہت زیادہ ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ مثالیں میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں۔ تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ 2 ٹکے کی کیسے ہوگی؟ اتنی اہم چیز ہے، اتنے کروڑوں اربوں روپے ہے یار، یہاں پہ بحریہ ٹاؤن بھی ہے یہاں پہ، اور اللہ بھلا کرے آپ کا ڈرامے، فلمیں، اور ارطغرل، حلیمہ، اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، اور جناب اتنی زبردست مارکیٹیں۔ کبھی جاؤ آپ گلستان جوہر میں، ذرا باہر نکلو، ایک مارکیٹوں کا ایک بازاروں میں جاؤ، رونقیں ہی رونقیں ہیں یا نہیں ہے؟ پھر ڈیفینس میں جاؤ تو اور رونقیں۔ تو غریب آدمی کہتا ہے یار میں کیا گندے نالے پہ پڑا ہوا ہوں، یہاں پہ میرا گھر ہے، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، کاش میری قسمت میں ہوتا، میں خریدتا ایک کھوتا، کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا۔ پرانے زمانے کی لینڈ کروزر کھوتا ہی تھا نا، گدھے کو کہتے ہیں کھوتا۔ اب کھوتے کی جگہ آپ لینڈ کروزر لے آؤ، بڑی گاڑیاں لے آؤ۔ لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں کرولا خریدتا، کبھی میں سوار ہوتا کبھی تو سوار ہوتا۔ تو بھائی اب 2 ٹکے کی کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے 2 وجہ سے۔ اللہ میاں نے اس دنیا میں 2 چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں 2 عیبوں کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ 2 عیب کیا ہیں؟ نمبر 1، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 2، جتنی بھی بڑی ہو ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ عقل مند انسان فنا ہونے والی چیزوں سے دل نہیں لگاتا۔ کوئی بہت خوبصورت لڑکی کا رشتہ آیا آپ کے لیے، آپ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، وہی فوراً شادی ہو جائے، پتا چلا جی آپ کے لیے رشتہ تو قبول ہے لیکن 15-20 دن کے بعد یہ بھاگ جائے گی۔ آپ پہلے تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے، یار دوستوں کو بڑا اچھا رشتہ آیا ہے، بڑی خاندانی لڑکی ملی ہے، بھائی زبردست یار معشوقہ ہے، اور یہ لمبے لمبے بال، اور یہ بڑی، وہ ایک آدمی کی بیوی گم گئی، 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئیں، تو ایک دوسرے کے پاس گیا، کہتا ہے یار میری بیوی گم گئی ہے، اس نے کہا میری بھی گم گئی ہے، چل دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں ہم دونوں بیویوں کو نا۔ تو اس نے پوچھا بچہ تیری بیوی کیسی ہے، کہیں مجھے نظر آئے تو میں اس کو بتا دوں گا بھی تیری وہاں کھڑی ہوئی ہے، تو ذرا اس کی علامتیں بتا۔ اس نے کہا لمبے لمبے بال، لمبی لمبی پلکیں، خوبصورت آنکھیں، گورا رنگ، لمبا قد، ایسا نقشہ کھینچا۔ پھر کہتا ہے تو اپنی بتا تیری کیسی ہے، اس نے کہا چھوڑ تیری بھی تلاش کرتے ہیں بس۔ اس نے کہا ہماری والی چھوڑ، دونوں مل کے تیری تلاش۔ تو بڑا کوئی ٹائٹ سا آ گیا رشتہ،
پتا چلا کہ جی تھوڑے دنوں میں اس کی عادت ہے، یہ 10-15 دن رہتی ہے، اس کے بعد مارکیٹ سے عزت کا جنازہ الگ نکلتا ہے آپ کا. لوگ پوچھیں گے کہاں گئی بھی تیری، کہہ رہے پتہ نہیں کہاں ہے یار. کوئی عزت رہے گی ہے بھائی؟ بچہ گھر سے بھاگ جائے خدا نہ خواستہ پھر بھی تھوڑا سا منہ دکھانے کے قابل انسان رہتا ہے. بیوی بھاگ گئی کیا منہ دکھائے گا؟ تو یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ بڑی حسین ہے، بڑا جمال ہے اس میں، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے؟ یہ ہے بے وفا. یہ کیا ہے؟ جب آدمی عروج کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، یہ ایسا رخ پھیرتی ہے نا، پیٹھ پھیرتی ہے، ایسی بے وفا ہے. اصل میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو دنیا ملی، ان کو نہیں دیکھتے کہ جب ملنے کے بعد دنیا نے ان کو چھوڑا. یہ دنیا ایسی بیوی ہے جو خود طلاق دیتی ہے، حالانکہ طلاق تو آدمی بھی عورت کو دیتا ہے نا، لیکن یہ دنیا ایسی محبوبہ ہے جس کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہوا ہے. یہ جب چاہے گی آپ کی چاہت کے بغیر آپ کو 3 طلاقیں دے کے چلی جائے گی. تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، مسئلہ ہمارے ساتھ ہی ہے. ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں، بڑی بڑی مارکیٹوں میں، اور دنیا کی زیب و زینت ہمیں نظر آتی ہے. یار یہ دیکھو یار، کیا کاش میری بھی ایک شاپ ہوتی یہاں پہ، کاش میری جیب میں بھی پیسے ہوتے میں شاپنگ کرتا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان بھی چلے جاؤ. یہ جتنے اندر لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ سارے پہلے کیا تھے؟ باہر تھے. یہ سارے تھوڑے دن پہلے کیا تھے؟ یہ ہمیشہ سے تھوڑی لیٹے ہوئے اندر. پہلے یہ باہر گھوم رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے لائف کو. ان کے بڑے بڑے پلاٹ تھے، پراپرٹیاں تھیں. کوئی بحریہ ٹاؤن کا مالک، کوئی جناب گلستان جوہر کے پروجیکٹ اس نے شروع کیے، کوئی سیاسی سطح پہ بہت بڑا، کسی کے پاس اتنی لینڈ کروزرز کہ گننا مشکل. تھوڑے دن لگتے ہیں، 40 50 60 سال. اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے، بولتا ہے چل بھائی پتلی گلی سے نکل گیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی کچھ دن پہلے میری ملاقات تھی کراچی کے ایک بلڈر سے. کچھ دن تو نہیں، 1.5-2 سال ہو گئے. بہت بڑا بلڈر، اتنا بڑا بلڈر کیا بتاؤں میں آپ. کروڑ پتی، ارب پتی، کروڑ پتی کا لفظ بھی ہلکا ہے اس کے. بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے بیچتا تھا وہ. اس کا پروٹوکول ایسا کہ جناب آگے پیچھے 8-10 گاڑیاں ہر وقت اس کے ساتھ چلیں گی. تو ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آپ کی ان سے ملاقات کروانی ہے، ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ملوا دینا. کوئی کام تھا ان کو، کوئی پوچھنا ہوگا مسئلہ واللہ عالم. میری کہیں ملاقات کی ابھی بات چلی رہی تھی کہ اطلاع آئی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ انتقال ہو گیا. ہارٹ اٹیک ہوا تھا. میں نے کہا ہارٹ اٹیک کیوں ہو گیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار ٹینشن اتنی، بیچارے کو اسٹریس اتنی کہ اتنا پراپرٹی، اتنا مال، اسی کی وہی غم لے ڈوبا. کیونکہ جب اتنا پیسہ آتا ہے تو ٹینشن اس کے ساتھ آتی، اس کو بچانے کی فکر، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. حالانکہ یہ جو مالدار لوگ ہیں نا، یہ اپنی صحت کا ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ میں تو بہت سے گٹکے پہ سیٹ ہو گئے ہیں، صحت کا کیا خیال کریں گے؟ یہ ایسا خیال کرتے ہیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو مشورے دے رہے ہوتے ہیں صحت کے، کھاتے ہم بھی پراٹھے ہی ہیں. تو اتنے واقعات ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. جو دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک اور اس کی ظاہری خوشبو ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. صحابہ کرام جو تھے نا، انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک صحابی میدان جنگ میں کھڑے ہیں، غزوہ احد کا میدان لگا ہوا ہے. نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی راہ میں لڑ کے شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں. اب وہ کھا رہے تھے کھجور، مزے کی تھی، بھوک لگ رہی تھی ان کو، کھجور کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ سے خطاب کیا کہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے، بڑا لمبا زمانہ ہے، وہ جنت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے. وہ کھجور کا تھیلا پھینک دیا انہوں نے اور گئے اور لڑ کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. ان کا ایمان ایسے تھا جیسے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہوں. تو اللہ میاں نے اس کی جو حیثیت بتائی نا، 2 ٹکے کی نہیں ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ فنا ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ
نہیں رہے گی. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مالداروں کو, بھائی تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھو یار, قبرستان میں وہاں بھی انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اگر میرے بس میں ہوتا نا قبروں کو, مردوں کو زندہ کر کے ہم انٹرویو لیتے, تو میں اپنے چینل پہ سب سے پہلے قبرستان کا ولاگ بناتا. ہاں بھائی غفار بھائی بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو, آج آپ لیٹے ہوئے ہیں, ذرا بتائیے یار, قبر کھول کے ایک ہی کروٹ پہ لیٹے ہیں, 100 سال پہلے دفن ہوئے تھے, کروٹ تو بدل لیتے کم از کم آپ. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو سیدھا لیٹا ہے وہ سیدھا ہی لیٹا ہے, جو یوں لیٹا ہوا ہے اسی کروٹ پہ لیٹا ہوا ہے. جو جس کروٹ پہ لیٹتا ہے نا قیامت تک وہ کروٹ تبدیل نہیں ہوتی. تو ذرا قبرستانوں میں جا کے انٹرویو لیا کریں. بھائی یہ وسیم بھائی ہیں, یہ کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو معذرت کے ساتھ بھائی, یہ غفار بھائی ہیں, یہ ستار بھائی ہیں, یہ سبکتگین ہیں, یہ یوسف بھائی ہیں, یہ جمیل بھائی ہیں, اور یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں اس میں. تو ان سے ذرا پوچھیں یار یہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے بھائی, کیسی گزری تمہاری, وہ کیا کہیں گے. قرآن نے بیان کیا, قرآن کہے گا لبثنا یومن او بعض یومن فاسأل العادین. اللہ کہتے ہیں ان مردوں کو زندہ کر کے تم پوچھو نا کتنے دن دنیا میں رہے. وہ کہیں گے خدا کی قسم ایک دن بھی ہمیں پورا دنیا میں رہنا نصیب نہیں ہوا, ایسے ٹائم گزرا جیسے 24 گھنٹے یا اس سے بھی کم ہم نے دنیا میں گزارے ہوں. ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا دنیا میں زندہ رہنے کا. ابھی تو ہم نے سوچا تھا یہ کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے, بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہوں گے, پھر اس کی قیمتیں اوپر جانے کا انتظار کریں گے. وہ قیمتیں جانے ہی والی تھی کہ ہم انتقال ہو گیا ہمارا. اچھا بھائی وہ تو اس کے تو اتنے پلاٹ تھے, وہ تو قیمتیں اوپر چلی گئیں. کہے گا اوپر تو چلی گئی تھی, جب میں نے پلاٹ بیچے میں نے کہا پیسہ آیا, تو اب جب انجوائے کرنے کا ٹائم آیا تو پتا چلا کڈنی میں کینسر ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ کا انا للہ ہونے میں تھوڑے دن باقی رہ گئے. یہ انٹرویو میں نا جب مردے اکھڑیں گے نا تو یہ رپورٹ آئے گی. آپ جناب آپ فرمائیے وسیم بھائی آپ کیسے, ماشاءاللہ آپ تھوڑے چہرے سے فریش لگ رہے ہیں, تازہ تازہ آئے ہیں یہاں پہ آپ ارشاد فرمائیے یہ دنیا کیسی ہے. میں کہا یار میں تو سول انجینئر بن رہا تھا, یہ سوچ کے بنا تھا کہ میں بلڈنگیں بناؤں گا. وہ شیخ چلی کا لطیفہ سنا دوں آپ کو, بہت دفعہ لوگ سن چکے ہیں لیکن ایک اور دفعہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان کی نا حالت یہی ہے, میری اور آپ سب کی حالت یہی. شیخ چلی جو تھا نا اس کے سیٹھ نے اس کو ملازم رکھا ہوا تھا, اس سے کام لیتا تھا. تو ایک دن اس کو کہا کہ یہ انڈوں کی ٹوکری ہے تیرے سر پہ, یہ سر پہ رکھ اور اس کو فلاں میرے گھر میں پہنچا دے. دیسی انڈے ہوتے تھے پہلے, یہ فارمی انڈے لوگ جانتے بھی نہیں تھے. اب شیخ چلی جو ہے نا یہ ہم میں سے ہر شخص کی حالت ہے. یہ شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا اور سوچنا شروع کیا. مائنڈ موٹیویشنل اسپیکر کی تقریریں سنی تھی اس نے کہ دماغ لڑاؤ, دماغ, سکسیس, کامیابی قدم چومے گی تمہاری اگر پلاننگ کرو گے. اس نے پلاننگ کرنا شروع کی. یار یہ جو دیسی انڈے ہیں تقریباً 100 کے قریب تو انڈے ہوں گے, اگر میں یہ انڈے لے کے بھاگ جاؤں اور انڈوں سے میں چوزے نکالوں تو 50 مرغے 50 مرغیاں, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دن صبر کروں گا, ان کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا, پھر ان 50 مرغیوں میں سے ہر مرغی کیا دے گی, انڈے دے گی, ان میں سے پھر نکلیں گے چوزے, ٹھیک ہے نا. یہی آپ بحریہ ٹاؤن پہ لگا لو, وہ جو بلڈر ہے نا وہ یہی کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو یہ جب انڈوں سے چوزے, پھر چوزوں سے انڈے, پھر انڈوں سے چوزے, یہ پروسیس ہوتے ہوتے 2-3 سال میں مرغیاں ہی مرغیاں اور مرغے ہی مرغے. پھر میں بیچنا شروع کروں گا. ہاں بھائی بتا دیسی مرغا اتنے کا ریٹ ہے, لے گا کہ نہیں لے گا. دیسی مرغے الگ بکیں گے, اور مرغیوں کی اسپیڈ اسی حساب سے انڈوں کی اسپیڈ بڑھتی چلی آ رہی ہے. مرغیاں تھوڑی رکیں گی. تو ہوتے 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 ایک دن پیسہ آنا شروع. پھر جب پیسہ آئے گا, ابھی سے پلاننگ کر لو پیسہ آنے کے بعد کرنا کیا ہے بھائی. آج یہ نوجوان نا اسی طرح منصوبے بنا رہا ہوتا ہے. پھر جب پیسہ آئے گا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ بہترین سا گھر بناؤں گا میں, اور وہ انڈوں کا پروسیس اسی طریقے سے چل رہا ہے, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر میں بڑی جگہ لے لوں گا, پھر میں بہترین خاندان میں شادی کروں گا, پھر میرے ہوں گے بچے, پھر بچے بڑے ہوں گے, پھر مجھ سے کہیں گے ابو پیسے, میں کہوں گا چلو یہاں سے, ہر وقت پیسے پیسے. جیسے وہ نا آدمی ذرا اولاد کے سامنے تھوڑا سا شو مارتا ہے نا, چلو یہاں سے, جب یوں کیا نا تو وہ ٹوکرا سارا نیچے گر گیا.
تو سیٹھ نے بولا کمبخت اگر تیرا کسی کھڈے میں پاؤں آتا یہ کسی چیز سے تو ٹکراتا پھر یہ انڈے گرتے تو میں کہتا چلو یار غلطی ہو گئی, تو نے تو یوں کر کے خود گرایا, یہ پیسے نکال اس کے. تو سیٹھ سے کہتا ہے کمبخت تو انڈوں کو روئے رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے, میرا پورا بزنس کروڑوں اربوں کا, بیوی بچے سارے برباد ہو گئے, اور تو اپنے 100 انڈے کو رو رہا ہے بیٹھ کے. تو دیکھو جب موت کا وقت آئے گا نا تو فرشتہ کہے گا نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا, جب روح نکالے گا اور کہے گا چل بھائی, اور قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں الی ربک یومئذ المساق, آج اب تو کس کے پاس جائے گا؟ اپنے رب کے پاس. اب تو نے جا کے حساب و کتاب دینا ہے. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی, تو نے نہ نماز پڑھی, نہ اللہ اس کے رسول کی تصدیق کی, نہ زکات دی, برائیوں میں اپنی زندگی تو نے گزاری. آپ کہو گے تمہیں ان کی پرواہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, میرا تو پورا پروجیکٹ کیا ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. ابھی تو میں بلڈنگ تیار ہونے والی تھی, ابھی تو میری بچیوں کی شادی ہونے والی تھی, ابھی تو میں نے مفتی طارق مسعود کے 4 شادیوں پہ بیان سننا شروع کیے تھے. کتنے بوڑھے مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں کاش آپ جوانی میں مل جاتے یار, جوانی میں مل جاتے. ابھی تو میں نے سننا شروع کیے تھے, ابھی تو میں اس پہ غور کرنا شروع کیا تھا, ابھی یہ فرشتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے لا یستقدمون ساعتا ولا یستقدمون, 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, 1 سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی. اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ میاں نے یہ جو کہا تھا نا یہ دنیا 2 ٹکے کی نہیں ہے, یہ بالکل صحیح کہا تھا. ہم بے وقوف تھے جو اس کو ہم نے اتنا اپنا باپ بنا لیا تھا. نہیں یاری سمجھ میں میرا خیال ہے. اور جن بیوی بچوں سے محبت کی کرنی چاہیے وہ میں بتاتا ہوں کون سی محبت جائز ہے کون سی حرام ہے. جن سے محبت کی, ساری زندگی اولاد کو پالا, ساری زندگی گیس بجلی کے بل دیے آپ نے, اور وفا کی, اور دوست جن کے ساتھ بیٹھ کے گٹر کے ڈھکن پہ پان گٹکے کھایا کرتے تھے, وہ سارے دوست جگری یار روئیں گے, دفنانے کے 2-4 دن کے بعد بھول جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی کہ یہ گٹکوں کی عادت ہمیں کس نے ڈالی تھی؟ یہ بھی بھول جائیں گے. گٹکا کھاتے ہوئے یہ بھی یاد نہیں آئے گا کہ یہ وسیم بھائی کو اصال ثواب کرنا ہے اس گٹکے کا, اس نے ہمیں اس کا عادی بنایا تھا. یہ جو میں سٹا پی رہا ہوں نا, سٹا لگا رہا ہوں, یہ ہم غفار کے ساتھ بیٹھ کے ڈھکن پہ ہم نے سٹے کی عادت پڑی تھی, وہ چلا گیا. آپ اس کو تو یاد کرو. اولاد بھول جاتی ہے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک آدمی مر گیا, اس کا بیٹا اتنا غمزدہ میرے پاس آیا, یار میرے ابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. ایسا لگ رہا تھا یہ غم برداشت نہیں کر پائے گا. 3 دن کے بعد میں نے دیکھا بائکوں پہ گھوم رہا ہے. 3 دن لگتے ہیں غم بھلانے میں, پھر وہ ہلکا ہلکا غم رہتا ہے, وہ تو چلتا ہے, لیکن بڑا غم 3 دن کے اندر ختم. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں چلو یار اب دکان کھولو یار. 3 دن تک دکان بند ہوتی ہے, گھر میں ٹی وی نہیں چلتا, ڈرامے بند ہو جاتے ہیں, اور تھوڑا غم کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے 3 دن کے بعد آہستہ آہستہ آدمی کہتا ہے وہ مرے ہیں نا, میں کیوں ماروں اپنے آپ کو غم سے. کیا خیال ہے, ہم تو کھاؤ یار, پیو یار, گھومو پھرو. بڑے سے بڑا غم. عورتیں دیکھو شوہر کے مرنے پر کتنا رو رہی ہوتی ہیں, ہائے مننے کے ابا چلے گئے, ہائے اتنے اچھے تھے. کسی عورت کو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, جب بھی دیکھا ہمیشہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھا انہوں نے. اور خواتین میت میں روتے ہوئے نا ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں, وہ پورا کہ یہ کہاں سے خریدا, یہ کپڑے کہاں سے. ایک آدمی مر گیا تو وہ خواتین آئیں جناز وہ میت میں نا رو رہی ہیں, ہائے بہن, ہائے مننے کے ابا چلے گئے, بہن یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا تم نے. یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں خواتین کی نا میت میں بھی. کہنے کہ اللہ اللہ بہت اچھے تھے میرے شوہر, مر گئے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے یہ. اور یہ پھر وہ روتے ہوئے جواب میں کہتی ہے او ہو بہت افسوس, وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے. ویسے کبھی حیدری کی مارکیٹ بھی ہو سکے تو ٹچ کر لینا. پھر رونا دھونا. تو خواتین کا نا یہ سارا میت میں پروگرام چل رہا ہوتا ہے. تو کیسا روتی ہیں, غم ہوتا ہے, ظاہر ہے رونا بھی چاہیے. تھوڑے دنوں کے بعد ختم. تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے, ختم. جی مننے کے ابا تھے چلے گئے, اب کیا کریں, سب نے جانا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. تو بتاؤ 2 ٹکے کی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے حیثیت دنیا کی. 2 ٹکے بھی تو بھی اللہ نے زیادہ کہہ دیے, حقیقت میں تو اس سے بھی کم ہے, اس سے بھی کم ہے.
اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی حیثیت 2 ٹکے کی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یہ دنیا سید الانبیاء اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا. سب سے زیادہ کس کو عطا فرماتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو یہ فنا ہونے والی چیز ہے. کیا ہے یہ؟ لہذا اس سے دل نہ لگاؤ. یہ کافر کی عادت ہے، پیسے کو، شہرت کو، عزت کو کامیابی سمجھتا ہے. یہ کافر پہ یہ چیزیں جچتی ہیں، مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. کبھی کسی غریب کو حقیر نہ سمجھو. او بھائی وہ ناکام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اللہ راضی نہیں ہے آپ ناکام ہو. دیکھو فرعون مالدار بھی تھا، دولت بھی تھی، اور اس کے زمانے میں بہت سے غریب تھے. جب فرعون کو اللہ نے غرق کیا ہے تو فرعون کہتا ہوگا میری مملکت کا وہ چپڑاسی وہ کامیاب تھا اور میں کیا تھا؟ ناکام تھا میں. دوسری اس دنیا میں ایک بہت بڑا عیب کیا ہے، ابھی میں اس طرف آؤں گا کہ پھر کیا کریں بھائی، دنیا چھوڑ دیں کیا مفتی صاحب ہیں بھائی؟ بچوں کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دیں، جب یہ 3 دن کے بعد بھول جائیں گے ہمیں. بیوی جو ہے نا ہمیں ہماری میت پہ بھی بولٹن مارکیٹ کی باتیں کر رہی ہوگی بیٹھ کے تو کیا کر چھوڑ دیں کیا اس کو؟ جب 2 ٹکے کی دنیا کی حیثیت نہیں ہے تو کیا جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کہیں کسی ٹرسٹ میں جمع کرا دیں؟ کیا کریں؟ کھانا پینا چھوڑ دیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ باتیں تو ایسی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا خود گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. میں نے جب ایک دفعہ شادی کی نا تو تیسری شادی تھی میری. اچھا میرے پہلے سے بھی ماشاءاللہ بچے تھے، تو جب میں نے تیسری کی ہے تو وہ اتفاق سے ذرا تھوڑی دھوم دھام سے ہو گئی تھی. پوری بارات آئی، بارات کا مطلب رخصتی کے لیے میں اپنے رشتے داروں کو لے گیا تو وہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی. تو ایک بوڑھے میاں آئے اور کہتے یہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر اتنی لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ کوئی بچے کا عقیقہ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک اور کر لیے مولانا صاحب نے. تو وہ نا کانپ رہے تھے غصے سے، کہہ رہے ہیں ممبر پہ بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، حرکتیں دیکھو ان مولویوں کی. مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ، اور حرکتیں دیکھو شادیاں ہی نہیں رک رہی ان کی. تو یہ آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے بھائی، تاجروں کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ کیا دکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں، کیا بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ نہ کریں. وہ میں آ رہا ہوں اس طرف، ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ بتاؤں گا کرنا کیا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ 2 ٹکے کی حیثیت یہ تو دماغ میں بٹھا لو. یہ تو جب ابھی نہیں آئے گا نا تو مرنے لگے ہوئے تو آئے گا سمجھ میں کہ یار یہ کیا کیا ہم نے، یار یہ کیا ہے. کہتے ہیں سکندر اعظم جس نے اتنی بڑی دنیا فتح کی، سینکڑوں اس کے باندیاں اور غلام تھے، سینکڑوں ہر وقت اس کی خدمت کے لیے تیار. عیاشی کی ہے اس نے. موت اس کی راستے میں آئی ہے، کہیں سفر میں، کہیں کسی ملک کو فتح کر کے آ رہا تھا، کیا تھا راستے میں بیمار ہوا. تو موت کا جب ٹائم ہوا نا تو اس کو بڑی حسرت ہوئی، یار یہ تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہوں، یہ تو مجھے دفنا دیں گے اور ختم. اس وقت اس کو احساس ہوا تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی میں جب مر جاؤں نا تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکالنا، تاکہ میرے بعد اس غلط فہمی میں لوگ نہ رہیں جس میں میں رہا ہوں. ایسے ہاتھ نکال دینا تاکہ جب دفن کرے نا تو پتہ چلے اتنا بڑا آدمی خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے. واحد لباس ہے دنیا کا کفن جس میں جیب نہیں ہوتی، واحد لباس ہے دنیا. میں ملیشیا گیا تو وہاں میں نے چائنا والوں کا ایک قبرستان دیکھا. چائنیز چنگ چنگ ٹونگ، یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں. یار ایک لطیفہ ہے، بہت لوگوں نے سن لیا ہوگا انٹرنیٹ پہ، انہیں تو بڑا غصہ آئے گا کہ بار بار مفتی صاحب ایک لطیفہ ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے سنا نہیں ہوگا، ہے وہ بڑا مزے کا. ایک چائنیز جو تھا نا، ایک آدمی گیا پاکستانی، اس کی چائنیز سے دوستی تھی. آپ مولوی صاحب کہاں کے ہیں؟ کوئٹہ کے. تو وہ چائنیز سے اس کی دوستی تھی. تو پتہ چلا جی چائنیز بیمار ہو گیا نا، اس کے آکسیجن لگی ہوئی ہے، بیمار ہو گیا. تو اس نے کہا یار میرا دوست ہے، پتہ نہیں آخری وقت ہوگا، مر نہ رہا ہو تو میں عیادت کرتا ہوں. اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا. جیسے قریب جا کے کھڑا ہوا ہے اس چائنیز میں چاں چی پاں چاں چی چی چپاں چی چی چاں 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 کرتا ہوا مر گیا. وہ اس نے بولا یار میرے دوست نے مرتے ہوئے پتہ نہیں کیا وصیت کی ہے، تو یہ الفاظ یاد کر لو. چین چاں پاں چاں کیا کہا ہے نا، اس کا ترجمہ کراؤ، کچھ اہم بات بولی ہے اس نے. وہ الفاظ یاد کر کے وہ چائنا چلا گیا.
चाइना में उसने तर्जमा करवाया तो उसका तर्जमा यह था, उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा। वो पांव करके खड़ा हुआ था कम बखत, वो कह रहा मेरा सांस घुट रहा है, हटा। बे उसी ने मारा जाके उसको। तो मैं मलेशिया में गया कब्रिस्तान ना, वो मैंने अपने चैनल पे भी डाला। वो कब्रिस्तान है मालदार, चाइनीज में जो बड़े बड़े अरबपति होते हैं ना, उन्होंने अपना अलग कब्रिस्तान बनाया हुआ है। क्यों? उस कब्रिस्तान में बहुत महंगी कब्र है, करोड़ों रुपए की कब्र मिलती है, सिर्फ मालदारों को वहां दफन होने की इजाजत है। वजह उसकी यह है कि वो जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति मालदार होते हैं वो जब मरने लगते हैं, बस जज़ाकल्लाह, तो उनको ये ठंडा तो नहीं है, तो उनको ये हसरत होती है कि यार हम जा रहे हैं, अरबों खरबों की मालियत छोड़ के जा रहे हैं, तो ये हम अपने बाद वालों को क्यों दें भाई? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना, गवर्नमेंट ले लेगी हमसे या लोग खा जाएंगे। मेहनत सारी हमने की है, खाएगी अवाम मुफ्त में। तो उसका हल उन्होंने सोचा कि ये पैसा कब्र में हमारे साथ दफन हो, ये पैसा कब्र में हमारे साथ। तो वहां एक ऐसा कब्रिस्तान है, इतनी चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी कब्रें, जब कोई अरबपति करोड़पति आदमी मरता है तो उसका पैसा भी उसी के साथ उसके ताबूत में दफन किया जाता है। जब अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं होता ना, तो इंसान की हालत ये होती है। अब क्या हुआ कि उस कब्रिस्तान में जब पता चल गया चोरों को कि यार ये तो बड़े बड़े पैसे हैं, तो कब्रिस्तान में डकैतियां शुरू हो गई। जाहिर है जब इतने पैसे वहां हैं तो वो इंतजामिया के लिए संभालना मुश्किल हो गया। फिर इंतजामिया पे कौन एतमाद करे? हमारे यहां मुर्दों के गुर्दे गायब हो जाते हैं, गोरकन बाज सब नहीं बेच देते हैं, तो जब पैसा रखा हो वो कैसे बचेगा? तो फिर अब वो जमीन भी बड़ी महंगी, वो बिजनेस है लोगों का, उन्होंने कहा हम आपको कब्रिस्तान दे रहे हैं तो बड़ी तो बिजनेस तो करना है उन्होंने। फिर उन्होंने एक और करेंसी ईजाद की, भाई आप 1 करोड़ रुपए लेकर आओ, वो रुपए नहीं रखेंगे, उसके बदले में एक और करेंसी है जो सिर्फ कब्र में चलेगी। वो मुर्दे आपस में समोसे पकोड़े खाना होगा ना, तो लेन देन होगा, यानी उसके एक कीमत फर्ज कर ली ना कि उसके बदले में वो करेंसी जो बाहर नहीं चल रही, तब उसके बदले में जब कोई 1 करोड़ रुपए कोई लेके मरा और उसने वसीयत की कि मुझे यहां दफनाया जाए, तो उस कब्रिस्तान की इंतजामिया क्या कर रही है? भाई उसके बदले में ये करेंसी तो 1 करोड़ तो बाहर ही रहेंगे, हम ले लेंगे और उसके बदले में हम ये वाली करेंसी आपको दे देंगे कब्र में, जो डाकुओं के काम की नहीं। अब वो करेंसी लेके पड़ा हुआ है अंदर। अल्लाह ने इसका क्या हल बताया? अल्लाह ने बताया कि असल करेंसी जो कब्र में चलेगी और मैदान हशर में चलेगी, वो ये वाली करेंसी नहीं है, वो तुम्हारे अहमाल की करेंसी है। वो कौन सी करेंसी है? तुम्हारे अमल की। मुस्कुरा के किसी से बात की ना, किसी मुसलमान से अच्छे अखलाक से, इस पे सदक़े का सवाब मिलेगा। ये करेंसी भी आपके साथ कब्र में जाएगी। आपके कांटा लगा, तकलीफ हुई, अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया, उस पे आपका एक गुनाह माफ होगा, आपको एक नेकी मिलेगी, ये कांटा भी लिखा जाएगा। ये सारी करेंसियां आपके साथ कब्र में और मैदान हशर में साथ साथ शरीक रहेंगी। ये तो इसलिए तो कुरान कहता है कि दुनिया में जल्द से जल्द सदका तो खैरात करो, अपने लिए जमा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, अम्मी आयशा से पूछा कुछ खाने को है? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कहीं से कोई सिरी या गोश्त आया था हदिये का, तो बाकी तो सारा मैंने सदका कर दिया, ये थोड़ा सा बचा है। तो आपने फरमाया जो सदका कर दिया वो बच गया और ये खत्म हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? असल में बचा वो है जो सदका कर दिया, वो कब्र में काम आएगा, ये तो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये दुनिया हकीकत में वाकई 2 टके की नहीं है।